ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں دو تین نئی اپڈیٹ اب سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہاول نگر میں کافی دیر سے احمدیوں کے ساتھ واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ بہاول نگر میں ہی وکلا کے بار ایسوسی ایشن میں احمدیوں کے برتن الگ کر دیے گئے۔ فیصل آباد میں احمدیوں کے واٹر سپلائی کا پانی بند کر دیا گیا، جو پاکستان سے احمدیوں کے ساتھ واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ سرکاری مسلمان سمجھتے ہیں ایسی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیں گے کہ ہم اسلام کے محافظ ہیں اور احمدی مسلمان کافر ہیں۔ احمدیوں کے برتن الگ کر کے پانی بند کر کے یہ خود بتا رہے ہیں کہ احمدیوں سے زیادہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں۔ احمدی وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ احمدیوں کا اسلام وہ ہے جس کی تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ سرکاری مسلمان جو مرضی کر لے نماز پڑھنے سے روکے، مسجدیں مسمار کریں، قبرستانوں میں حملے کریں۔ قرآن مجید جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، انہوں نے تو اس کو بھی نہیں بخشا۔ کیا کریں گے، یہ تو ابو جہل سے بھی بدتر بنتے جا رہے ہیں۔ مگر احمدی مسلمان حقیقی مسلمان ہیں، وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کچھ علماء پر حملے ہو رہے ہیں اور ان معاملات میں بھی اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ قاری اعجاز صاحب جن پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور اس قاتلانہ حملے میں وہ مارے گئے، اس سے پہلے بھی خیبر پختونخوا اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے علاقے ہیں، سوامی ہے، مردان ہے، وہاں پہ بھی جو اہل سنت کے جو علماء کرام تھے ان پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ جو گزشتہ یہ لہر جو چل رہی ہے پچھلے 2-3 ماہ سے مسلسل چل رہی ہے، اور وہاں پر جو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ یہ جو شیعہ فرقے کے لوگ ہیں یا دوسرے اہل حدیث فرقے کے لوگ ہیں یا جو سپہ صحابہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہو جو یہ چن چن کر بندوں کو مار رہے ہیں۔ لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی کوئی ایسی مذہبی منافرت والا کیس نہیں لگتا۔ یہ لگ رہا ہے کہ کسی کی آپس میں کوئی ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو ہم کوشش کریں گے سارے معاملے کو جلد سے جلد حل کریں اور اب سب کے سامنے صحیح حقائق لے کر آئے کہ اصل میں واقعہ کیا ہوا ہے۔ اور ان علماء نے اپنے ساتھ سیکورٹی بھی رکھی ہوتی ہے، پرائیویٹ لوگ رکھے ہوتے ہیں۔ اس سب کے باوجود یہ واقعات سامنے آئے ہیں، اور جسے ہی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دشمنی یا حملے کا خطرہ سامنے آ رہا ہے، یہ اپنی پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ زیادہ بڑھا لیتے ہیں اور پولیس کی طرف سے بھی ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ اب یہ دیکھیں کہ جب بھی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا خود کش حملہ کیا جاتا ہے تو پوری باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے، اور جب وہ لوگ حملہ کرتے ہیں تو ان کے پرائیویٹ گارڈ یا پولیس کے جو 1-2 اہلکار ہوتے ہیں وہ بھی ان حملوں میں مارے جاتے ہیں، اور جس کو مارنے آتے ہیں وہ بھی مارا جاتا ہے۔ گارڈ بھی نہیں بچا سکتے، پھر تو ہر بندہ کہے کہ میرے پاس گارڈز ہے، میں بچ جاؤں گا، اور گارڈ ہونے کے باوجود اس واقعات میں جان چلی جاتی ہے، پھر کسی ایک فرقے کا مارا جاتا ہے تو پاکستان میں زیادہ فساد برپا ہو جاتا، اور تشویش کیے بغیر کسی بھی معاملے کی الزام تیسرے پہ لگا دیا جاتا ہے، جو پاکستان میں آج کل عام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ختم نبوت والے ہی سب کچھ کر رہے ہیں، اور آج کل ان کے علماء ہی ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب مکافاتی عمل تو کہتے ہیں خدا دنیا میں ہی دیکھا دیتا ہے۔ اور آج کی تیسری خبر یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ پاکستان میں جو ٹیچرز اور کسان یونین ہے، انہوں نے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا ہوا ہے
اور اس کے اندر انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے اور یہ دھرنا کل سے جاری ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور گندم کی کٹائی کا جو آنے والا وقت ہے اور کٹائی کے لحاظ سے جو اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے ہمیں اس میں ریلیف دیا جائے۔ اور جو ٹیچرز ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے جو ہماری تنخواہیں ہیں اس میں ہمارا گزر بسر نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی ہمیں ریلیف دیا جائے اور جو تنخواہیں ہیں اس کو بڑھایا جائے۔ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں اور ہماری تنخواہوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اور کسان یونین اور پنجاب کے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے گزشتہ کل دوپہر سے یہ دھرنا دیا ہوا ہے اور رات بھر جاری رہا ہے، اور یہ لوگ پنجاب اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی یہی کوشش ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں خود ان کے پاس آئے اور ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، ورنہ گزشتہ جو 3-4 دن سے گرمی پڑ رہی ہے اس گرمی میں وہاں بیٹھنا انتہائی مشکل ہے۔ لیکن بڑی ساری نفری جو بڑی تعداد میں لوگ مال روڈ کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس گرمی کے باوجود لوگ مریم نواز سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ خود ہمارے معاملات اگر حل کریں، جس کی کوئی امید نظر نہیں آتی پاکستان میں۔ اور جیسے ختم نبوت کے لوگوں کی شامت آئی ہوئی ہے، کبھی کسی پر حملہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی پر۔ یہ تو ان کے لحاظ سے بڑی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان میں بڑی خدمت کی ہے۔ آپ کو پتہ ہی کہ قوم کس حالت میں پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگا کر اور ان پر حملے کر کے کیا میسج دیا جا رہا ہے، یہی میسج سامنے آ رہا ہے کہ اب جو مرضی کہتے رہے کہ وہاں پر فتنہ و فساد کی فضا قائم کرنے کا ماحول قائم کیا جاتا ہے۔ مارتا کوئی ہے، الزام کسی پر آتا ہے، رگڑا کسی کو لگ جاتا ہے۔ اور پاکستان میں پتہ ہی ہے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں کتنی مشکلات ہے وہاں پہ، اور یہ مشکلات ان نام نہاد مذہبی رہنماؤں کی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ احمدیوں کی حفاظت فرمائے، آمین سم آمین۔ جب تک لوگ صحیح اسلام کو خود جاننے سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، تب تک ہمارے پاکستان جیسے معاشرے میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔